صرف آسمانی کتابوں کے نزول سے منشأ الہی کی تکمیل کبھی بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ اللہ نے جو احکامات اتارے، جو کتابیں اتاری، جو صحیفے نازل کیے، ان صحیفوں کا مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ انسانوں کے بیچ جائے اور انسان اس کو پڑھ لے، بلکہ ان صحیفوں کے نزول کا، ان کتابوں کے اتارنے کا مقصد یہ تھا، یہ ہے کہ انسان ان کتابوں کے ذریعے سے ایک انسان کو کیسے زمین پہ زندگی گزارنا ہے وہ ساری چیزیں ان کتابوں سے انسان سمجھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے براہ راست اس کتاب کو زمین پہ اتار دینے کے بجائے اسے اپنے پیغمبر پہ نازل فرمایا، اپنے جبریل کے توسط سے۔ نزول کی صورت یہ بھی تو بن سکتی تھی، کسی پہاڑ پہ رکھ دے کتاب، انسانوں کے بیچ کہیں پہ کسی خاص مقام پہ، پبلک پیلیس جہاں پہ لوگوں کا آنا جانا ہو، وہاں پہ رکھ دے کتاب۔ اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ اس کتاب کو دیکھتے ہی لوگوں کا دل یہ اقرار کر لے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، آسمان سے اتری کتاب ہے۔ لیکن ایسے ہی کتاب لوگوں کے بیچ اتار دی جائے تو اس کتاب کو زندگی میں لاگو کیسے کرنا ہے، یہ انسان کیسے سیکھے گا؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب آسمانی کتابوں کو اور اپنے احکام کو نازل فرمایا تو نبی پہ، رسول پہ نازل کیا، تاکہ رسول اس کتاب کو انسانی زندگی میں ڈھال کر کے انسانوں کو دکھائیں۔ اللہ نے اپنی آسمانی کتابوں کو، اپنے صحیفوں کو انسانوں کی شکل میں اپنے مخصوص بندے رسول پہ اوپر اس کتاب کو نازل کیا، تاکہ وہ رسول اپنے وجود میں اس کتاب کو نافذ کر دیں اور اپنی زندگی کے ہر عمل سے اس کتاب کی تشریح و توضیح کر دیں۔ قرآن حکیم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، مصطفیٰ ہم نے آپ کی جانب بھی ذکر کو اتارا، کتاب کو نازل کیا۔ جیسے توریت و زبور سابق رسولان اعظام کی طرف اتارے، آپ کی جانب بھی کتاب کو، قرآن کو اتارا۔ کیوں؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ لوگوں کے لیے اس چیز کو کھول کر بیان کر دیں، وضاحت سے بیان کر دیں، صراحت و تشریح سے بیان کر دیں، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو چیز ان کی طرف اتاری گئی ہے۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور لوگ پھر اس تشریح کے بعد فکر کرنے والے بن جائیں۔ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، آپ کے اوپر کتاب اتاری تاکہ آپ اس کتاب کو لوگوں کے بیچ شرح و بسط کے ساتھ بیان کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کو، اس قرآن کو، اس فرقان حمید کو جو آپ کے اوپر اتارا گیا، تُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اس طرح فرمایا کہ اپنے جوارح سے عمل کر کے قرآن کی تشریح کرتے ہیں، اپنی زبان سے کہہ کے قرآن کی تشریح کرتے ہیں، آپ کے سامنے اس کتاب کے منشے کے مطابق کوئی عمل کرتا ہے، آپ منع نہیں کرتے ہیں، تو اس تقریر سے اس قرآن حکم کی تشریح کرتے ہیں، اور اسی کو اصطلاح کی زبان میں ایک لفظ حدیث سے تعبیر کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کتاب الہی کے منشے کی جو تشریح کی ہے، احکامات الہیہ جو قرآن کی صورت میں آپ پہ نازل ہوئے، زبان اور جوارح سے، جسم کے دیگر حصوں سے کر کے، زبان سے فرما کر کے آپ نے جو اس کی تشریح کی ہے، یہی تشریح حدیث کہلاتی ہے۔ اسی لیے حدیث کی تعریف کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، جو کچھ رسول اللہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل، جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور آپ کی تقریرات، یعنی جو کچھ آپ کے سامنے میں کیا گیا اور آپ نے اس سے منع نہیں فرمایا، آپ کا قول، آپ کا فعل اور آپ کی تقریر، یہ حدیث ہے۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے لیے بیان کریں، تشریح کریں، واضح کریں جو کچھ لوگوں کے لیے اتارا گیا ہے۔ اسی لیے
احکام شریعہ کا سب سے پہلا ماخذ و مصدر قرآن حکیم ہے، سب سے پہلی بنیاد کتاب اللہ فرقان حمید ہے، اور اس کی شرح کی حیثیت سے سب سے پہلا ماخذ شرح کی حیثیت سے احادیث کریمہ ہے، اور مطلق ماخذ کی حیثیت سے دوسرا ماخذ احکام شریعہ کا احادیث کریمہ ہے۔ قرآن حکیم کی تفسیر اول احادیث کریمہ ہے، قرآن حکیم کی تشریح احادیث کریمہ ہے۔ قرآن شریف میں آیا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب کیسے ہم نماز کو اپنی زندگی میں قائم کریں گے، کس وقت قائم کریں گے، کدھر رخ کر کے کیسے قائم کرنا ہے، کس وقت سے لے کے کس وقت تک قائم کر لینا ہے، یہ ساری تشریحات احادیث رسول سے ہمیں ملے۔ زکوٰۃ دینے کا حکم واتوا الزکوٰۃ قرآن شریف میں آیا، اس کی ساری تشریحات احادیث کریمہ سے ملیں گی۔ للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، صاحب استطاعت کے لیے اللہ کی رضا کے لیے خانہ کعبہ کا حج فرض ہے، وہ کیسے کرنا ہے، یہ ساری تشریح رسول اللہ کے قول سے فعل سے آپ کی تقریرات سے ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، آپ کا فعل اور آپ کی تقریر، نبی کریم نے جو کچھ فرمایا، جو کچھ کیا، اور آپ کے سامنے میں جو کچھ کیا گیا اور آپ نے اس سے منع نہیں فرمایا، یہ حدیث ہے۔